میں اپنے والدین کی پہلی اولاد ہوں۔ جب پیدا ہوا تو والدین بڑے خوش ہوئے۔ دلیر نام رکھا۔ میں گوڑا چٹا خوبصورت تھا جسے دیکھتے ہی ہر کوئی پیار کرتا۔ علاقے کے خواجہ سرا میری پیدائش کے ایک ہفتے بعد گھر آئے تو میری ماں نے انہیں ایک جوڑا سوٹ کا اور کچھ پیسے دیے۔ خواجہ سرا نے مجھے دیکھ کر میری ماں کو میری حقیقت بتا دی۔ اس کے بعد مجھے اپنے باپ سے پہلے والی پیار کی خوشبو محسوس نہیں ہوئی۔ البتہ ماں کی پہلی والی خوشبو برقرار رہی۔ جب میں 5 سال کا ہوا تو اماں نے ابا کے منع کرنے کے باوجود مجھے اسکول میں داخل کرا دیا۔ عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ میری چال اور بولنے کا انداز زنانہ سا ہونے لگا۔ 5 کلاس تو جیسے تیسے کر کے پاس کر لی، لیکن جب چھٹی میں پہنچا تو بچے مجھے خسرا کہہ کر چھیڑنے لگے۔ مجھے یاد ہے میں پہلی بار جب اماں سے یہ پوچھا کہ اماں یہ خسرا کیا ہوتا ہے تو اماں نے مجھے اپنی باہوں میں دبوچ لیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ انہیں روتا دیکھ کر میں بھی رو پڑا اور سمجھ گیا کہ یہ خسرا اچھا لفظ نہیں۔ ابا مجھ سے بالکل بھی بات نہیں کرتے تھے، حالانکہ میں ابا سے بہت محبت کرتا تھا۔ ایک دن میں نے ابا سے پوچھ ہی لیا، ابا سب دوستوں کے ابا انہیں، لیکن آپ مجھے پیار نہیں کرتے؟ تو ابا غصے سے یہ کہتے ہوئے باہر چلے گئے، وہ اپنے بیٹے کو پیار کرتے ہیں اور تو بیٹا نہیں بلکہ خسرا ہے۔ ابا کی یہ بات سن کر مجھے بہت رونا آیا اور اماں کے گلے لگ کر کافی دیر تک روتا رہا۔ میں 12 سال کا ہو چکا تھا۔ میرے سے چھوٹے 2 بھائی اور 3 بہنیں تھیں۔ ابا کو ان سب سے پیار کرتا دیکھتا تو بڑا دکھی ہوتا۔ 7ویں کلاس میں گیا تو لڑکوں نے میرا جینا حرام کر دیا۔ ٹیچر سے شکایت کرتا تو وہ بھی ہنسنے لگتے۔ آخرکار اماں نے مجبور ہو کر مجھے اسکول سے ہٹا دیا۔ بہن بھائی بھی مجھ سے کھینچے کھینچے رہتے۔ ایک دن میں گھر کا سودا لینے گیا، خواجہ سرا راستے میں مل گیا اور مجھے بڑے پیار سے ایک طرف لے گیا۔ اس میں مجھے ایک کشش سی محسوس ہوئی۔ اپنا سا لگا، کہنے لگا، تم ان لوگوں کے ساتھ کبھی نہیں رہ سکتے، یہ تمہیں جینے نہیں دیں گے، میرے دروازے ہمیشہ تمہارے لیے کھلے ہیں۔ اس کی بات سن کر میں گھر آ گیا اور اماں کو آ کے بتایا۔ اماں یہ سن کر تڑپ اٹھی اور مجھے اسی وقت ساتھ لے کر خواجہ سرا کے گھر گئی۔ اسے خوب سنائی، جب تک میں زندہ ہوں اسے مجھ سے کوئی طاقت جدا نہیں کر سکتی، اور خبردار جو آج کے بعد کبھی میرے بیٹے سے ملنے کی کوشش کی۔ خواجہ سرا خاموشی سے اماں کی سنتا رہا۔ 10 منٹ بعد جب اماں تھک گئیں اور رونے لگی تو اس نے پانی کا گلاس اماں کو لا کر دیا۔ اماں کے پانی پینے کے بعد خواجہ سرا کہنے لگا، بہن مجھے معلوم ہے کہ آپ کو بہت دکھ ہوا ہوگا، لیکن یہ ظالم دنیا والے اسے اپنی دنیا میں کبھی شامل نہیں کریں گے۔ اس نے لوٹ کر آخر میرے پاس ہی آنا ہے، کیونکہ آپ بھی جانتی ہیں کہ اسے ہمارے علاوہ اور محبت نہیں دے سکتا کوئی۔ جب بھی آپ محسوس کریں کہ آپ اپنے بچے کو اس ظالم سماج سے محفوظ نہیں رکھ سکتے تو اسے ہمارے حوالے کر دینا، کم سے کم یہاں محفوظ تو رہے گا اور اسے محبت تو ملے گی۔ اس کی بات سن کر اماں مجھے گھر لے آئیں۔ 6 ماہ بعد آخر وہ وقت بھی آ گیا جب اماں بھی مجبور ہو گئی۔ میرے سب سے چھوٹے بھائی کا عقیقہ تھا۔ پورے خاندان والے اور ابا کے آفس کے دوست موجود تھے۔ گھر کے سامنے شامیانے لگایا گیا تھا، مستورات کا الگ اور مردوں کا الگ شامیانہ۔ کھانے میں کچھ دیر تھی، میں لوگوں کو پانی پلا رہا تھا۔ خاندان کے کزنز مجھے خسرا خسرا کہہ کر پکار رہے تھے اور مجھ پر ہنس رہے تھے۔ میں آنسو دل میں دبائے خاموشی سے انہیں پانی پلانے میں مصروف تھا۔ ابا کے چند دوست ایک طرف بیٹھے بڑی دلچسپی سے مجھے دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ کھانے کے بعد ان میں سے ایک نے مجھے بلایا اور اپنے پاس بٹھا لیا اور میری کمر پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ مجھے اس کا یوں ہاتھ پھیرنا ناگوار گزرا۔ ابا کو اپنی طرف آتے دیکھ کر میں ابا کہتے ہوئے ان کی طرف بھاگتا ہوا گیا۔ میرے منہ سے ابا سن کر وہ لوگ جنیب سے گئے اور ابا سے کہنے لگے، یار فرید، ہمیں نہیں معلوم تھا کہ یہ تمہارا بیٹا ہے، ہم تو اسے خسرا سمجھ کر اس سے تفریح لے رہے تھے۔ ابا اس کی یہ بات سن کر شرمندہ ہو گئے اور میرا ہاتھ پکڑ کر گھر کے اندر لے آئے اور جا کر سٹور میں بند کر دیا۔ مہمانوں کے جانے کے بعد ابا نے سٹور سے نکالا اور سب کے سامنے مجھے مارنا شروع کر دیا۔ اماں مجھے بچانے کے لیے آگے بڑھی تو انہیں بھی دھکا دے کر گرا دیا۔ خبردار، اب بہت ہو گئی ہے، خسرا اب یہاں نہیں رہے گا، اور اگر اب تم نے اس خسرے کی حمایت کی تو میں گھر چھوڑ کر نکل جاؤں گا۔ میں اس کی وجہ سے بہت ذلیل ہو چکا ہوں، اب مزید ذلیل ہونے کی ہمت نہیں۔ اسے آج ہی اس کی اصل جگہ چھوڑ کر آؤ۔ 15 منٹ تک ابا مجھے مارتے رہے اور اماں کو سناتے رہے۔
मेरी आंखों से आंसू निकलना बंद हो गए थे। मैं उसी वक्त एकदम से बड़ा हो गया था। अपनी हैसियत, अपनी औकात मुझे आज सही मायनों में मालूम हो गई। मेरा दिल शिद्दत गम से फटा जा रहा था। मेरा बस नहीं चल रहा था कि मैं उसी वक्त ज़मीन में जिंदा दफन हो जाऊं। जब अब्बा मारते मारते थक गए तो ये कहते हुए बाहर चले गए कि मैं 1 घंटे बाद घर आऊँगा, और इस मनहूस की शक्ल दिखी तो फिर मेरा मुंह तुम कभी नहीं देखोगी। अब्बा के जाने के बाद मैं खामोशी से खड़ा हुआ और अलमारी से अपने कपड़े निकाल कर अटैची केस में रखने लगा, और अटैची केस लेकर अम्मा के पास आ गया। अम्मा, मुझे मेरी असल जगह छोड़कर आ जाओ। अम्मा जो रो रही थी, चीख मार कर मुझसे लिपट गई और धारे मार कर रोने लगी। लेकिन मैं अब नहीं रो रहा था, बस अम्मा के आंसू खत्म होने का इंतजार कर रहा था। अम्मा के आंसू खत्म हुए तो मैं अम्मा के कमरे में गया और अम्मा का बुर्का लाकर अम्मा को थमा दिया। अम्मा ने मुझे देखा और खुशी से बुर्का पहनना शुरू कर दिया। 15 मिनट बाद अम्मा ख्वाजा सरा के घर मौजूद थी। ख्वाजा सरा अम्मा का चेहरा देखकर सब समझ गया और बड़ी इज्जत से अम्मा को बिठाया और चाय बनाकर अम्मा के सामने चाय रख। अम्मा की आंखों से दोबारा आंसू निकलना शुरू हो गए। ख्वाजा सरा कहने लगा, बहन जी, इस दुनिया में सिर्फ एक वाहद माँ की हस्ती है जो हम ख्वाजा सरा को बर्दाश्त कर सकती है, और कोई नहीं। लेकिन वो भी कुछ अरसे बाद मजबूर हो जाती है। आप बेफिक्र होकर इसे हमारे पास छोड़ जाओ। हम आप लोगों की खुशी के मौके पर नाच गा कर पेट पालते हैं, लेकिन अपनी इज्जत नहीं बेचते। ये हमारे पास महफूज रहेगा। इसे यहाँ मोहब्बत और अपनायत मिलेगी। इसका मजाक नहीं उड़ाएगा। आपका जब दिल करे आप इससे मिल सकती हैं या इसे अपने घर बुला सकती, लेकिन मुझे मालूम है कि आपका शोहर कभी इसे घर बुलाना पसंद नहीं करेगा। अम्मा ने मुझे अपने से लपेट लिया, मेरे चेहरे पर बोसों की बारिश शुरू कर दी। रोती जा रही थी और बोसे लेती जा रही थी। मेरे अंदर आंसुओं का सैलाब जारी था, लेकिन आंखें खुश्क थी। कुछ देर बाद अम्मा अपने घर चली गई। वहाँ 6 ख्वाजा सरा रहते थे, मैं 7वां था। इस ख्वाजा सरा ने मेरा बिस्तर अपने साथ लगा लिया और सारे ख्वाजा सरा मुझसे बड़ी मोहब्बत करने लगे, अपने बारे में बताने लगे और मुझसे मेरी पसंद का पूछ कर 2 ख्वाजा सरा खाना बनाने लगे। आलू गोश्त खाकर यूं ही बातें बातें करते करते सिर्फ 3 दिन में मेरा दिल वहाँ लग गया और हंसने बोलने लगा। मेरे लिए लड़की वाले 4 जोड़े बनाए गए और 1 हफ्ते बाद मुझे 2 ख्वाजा सरा अपने साथ एक घर ले गए जहाँ बच्चे की खुशी मनाई जा रही थी। वहाँ एक ने ढोल बजाते हुए गाना और दूसरी ने नाचना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद 2 सूट और 150 रुपये उन लोगों से जमा करके हम घर आ गए। अब इसी तरह मुझे साथ ले जाते रहे और मुझे आहिस्ता आहिस्ता अच्छा लगने लगा। 2 माह बाद मेरे कहने पर उन्होंने मुझे भी नाचना गाना सिखाना शुरू कर दिया। मुझसे सारे बड़ी मोहब्बत करते थे। मेरी पसंद के खाने बनाने, मेरे लिए हर दूसरे रोज़ मिठाई लाई जाती। अम्मा शुरू में तो हर दूसरे दिन आती, लेकिन आहिस्ता